میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک بات آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو جب یہ لفظ چاہیے ساتھ لگ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، اسی طرح سے سچ بولنا چاہیے۔ تو آج میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چیزوں کو آئیڈیلائز نہیں کرنا ہوتا، ہمیں چیزوں کو ریئلسٹک بنانا ہوتا ہے، اور سچ ہمیں میرے خیال میں کہاں پر بولنا چاہیے اور کہاں پر ہمیں اگر کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہو تو پھر ہمیں کس طرح سے سچویشن کو ڈیل کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے سب سے پہلے کہا کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف یہ تربیت نہیں دینی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، بلکہ ہمیں انہیں یہ گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ ہوگی کہ اگر آپ خود پریکٹیکلی سچ بولیں گے تو پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو آپ کو الفاظ کے ذریعے نہیں سمجھانا پڑے گا، خاص طور پر جو بچے ہیں ان کو پھر آپ کو بار بار یہ کہنا نہیں پڑے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ جب گھر پہ بیٹھ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور باپ اندر بیٹھ کے اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ ان کو کہہ آؤ کہ میرے پاپا گھر پہ نہیں ہے، تو یہاں سے ہم ابتدا کر دیتے ہیں بچے کو جھوٹ بولنے کے لیے کہ بیٹا ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سچ سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جس طرح ندی کے دو کنارے آپس میں کبھی نہیں مل سکتے ہیں، اسی طرح پھر انسان اور سچ کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہمیں یہ کمانڈ دینی ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں کہاں پر ضرورت پیش آتی ہے کہ اب ہمیں سچ بولنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے کسی بات کی وجہ سے سپوز کوئی ایسا کرائم ہوا ہے، آپ کے ارد گرد کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جہاں پر آپ کا آگے آنا بہت ضروری ہے، اور نارملی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اس سچ کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم سامنے نہیں آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ڈیئرنگ ہونا پڑتا ہے اور ہر صورت سچ بولنا ہے۔ اس سے کسی کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے، اس سے کسی کی جو فیملی ہے وہ بہت بڑے کرائسس سے بچ سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ کی ایک شکل جانتے ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ آدھا سچ، بلکہ میں اس کو کہوں گی پونا سچ بھی بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، اور اس آدھے یا پونے سچ کی وجہ سے ہم پوری سچویشن سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہم جب اس کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں تو اس سے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اپنی طرف سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سچ بول دیا، ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ پوری بات پتہ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پرابلم پیش آتی ہے۔ اس پہ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ کسی ملک میں نا ایک ہاتھی لے کے آیا گیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ ہاتھی کو صرف دن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اچھا، سب لوگ دن کی روشنی میں آتے تھے، ایک وقت مخصوص تھا، لوگ اس میں آتے اور ہاتھی کو دیکھتے اور چلے جاتے۔ چار دوست تھے، ان کا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رات میں جو ہے نا جائیں گے۔ جب وہ رات میں گئے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ اب تو اس کا وقت نہیں ہے، ہاتھی دیکھنے کے لیے دن کی روشنی کا ہونا یا چراغ کی روشنی کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ دونوں روشنیاں میسر نہیں ہیں، آپ ہاتھی کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے پھر بھی سوچا کہ اب ہم آئیں، اب تو ہاتھی دیکھ کے ہی جائیں گے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے ایک شخص جاتا ہے اندر جاتا ہے تو جا کے اس کا ہاتھ جو ہے نا اس کی سونڈ کو لگتا ہے، وہ اس کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے اچھا۔ باہر آتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کہ ہاتھی کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاتھی لمبا تھا اور تھوڑا سا نرم نرم گول گول تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اکارڈنگ اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے۔ اب دوسرا شخص کہتا ہے میں نے بھی ہاتھی دیکھنا ہے۔ جب دوسرا شخص اندر جاتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کی ٹانگ کو لگتا ہے، اس کی ٹانگ کو چھو کر محسوس کرتا ہے، اور باہر آتا ہے تو آ کے انہیں کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ ایک ستون کی طرح لمبا ہے اور اتنا تھوڑا سخت ہے۔ اب تیسرے کی باری آ جاتی ہے، تیسرا اندر جاتا ہے تو جب اس کا وہاں اندر جاتے ہی چونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کے کانوں کو لگتا ہے، وہ نرم نرم سے بڑے بڑے اس کے کان ہوتے ہیں۔ وہ باہر آتا ہے تو آ کے کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ بڑا سا اور نرم نرم سا ہے، گول گول سی اس کی جو ہے وہ جسم کی ساخت ہے، اس کی جو وہ کانوں کی شکل ہوتی ہے وہ اس طرح سے اس کو تشبیہ دیتا ہے۔
اب آخری دوست کی باری ہوتی ہے. اب آخری دوست جب اندر جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کی پشت پر لگتا ہے. باہر آتا ہے, آ کے اس سے دوست اس کے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہاتھی دیکھا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا, لیکن ہاتھی تو تختے کی طرح سے ہوتا ہے, گول مٹول بڑا سا, جس طرح کہ ایک تختہ ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اب چاروں دوستوں نے بولا تو سچ, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سچ بول رہا تھا, لیکن ہر کسی کے پاس سچ کی ایک مختصر شکل موجود تھی. جو بعض اوقات چیزیں اندھیرے میں ہوتی ہیں, جس طرح سے ان چاروں دوستوں کے لیے بہت سی چیزیں اندھیرے میں تھی, ان کو مختصر بات پتہ تھی, مختصر سچائی کا علم تھا, جس کی وجہ سے ان کی آپس کی رائے مختلف تھی, اس سچ کی کوئی شکل سامنے نہیں آ رہی تھی. تو بعض اوقات ہمارے پاس سچ کی واضح شکل نہیں ہوتی ہے, وہاں پر خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. اور دوسری بات ایک یہ کہ فرض کر لیں کہ آپ کو کسی کا عیب نظر آتا ہے, کہ کوئی غلطی ہے, کوئی خامی ہے, یہاں پر ہمارے اندر بہت جوش آتا ہے کہ ہمیں ہر صورت اس کی اس خامی کو ایکسپلین کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے, اتنی انٹرپریٹیشنز ہم نکالتے ہیں. تو وہاں پر میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ وہاں آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے, چونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں پر ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے. تو سچائی کے لیے, سچ بولنے کے لیے اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں آپ کو ڈیئرنگ ہونا چاہیے اور آگے آنا چاہیے, لیکن یہاں پر جب آپ سچ بولتے ہیں تو اس سے کسی کی زندگی میں نقصان آ سکتا ہے. تو جو سچ فساد پیدا کرے, جس سے پرابلمز پیدا ہوں, جس سے کسی کی زندگی کو نقصان ہو, جس سے آپ کسی کے عیبوں کا پرچار کریں, ایسے سچ بولنے سے اجتناب کریں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ سچ جو ہے وہ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کسی کو بدنام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر منافقت کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو سچ کی بہت سی شکلیں ہیں, لیکن میرا آج کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جہاں پر زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی پڑے اور اس میں آپ کا سچ کام آ سکے تو ضرور کوشش کریں اور کسی کی زندگی کو بچائیں. لیکن جہاں پر یہ منافقت کی شکل اختیار کرے اور جہاں پر یہ غیبت اور چغلی کی شکل اختیار کرے, وہاں پر اس سے اجتناب کریں. تھینک یو ویری مچ.